تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے غنیۃ طالبین میں، وہ بیان کر دوں کسی شعر کی مناسبت سے۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ طالبین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 319 پہ واقعہ بیان کیا، بڑا ایمان افروز واقعہ، اور اس میں ایک اسرائی پہلو بھی ہے اور ایک کرامت کے حوالے سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک اللہ کے محبوب بندے تھے، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ابو موسیٰ دبیلی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً ان کے رشتے میں بانجے بھی لگتے ہیں۔ ابو موسیٰ دبیلی سیدنا بایزید بستامی کی بارگاہ میں گئے، دبیل سے سفر کر کے بستام پہنچے ایک سوال کا جواب لینے کے لیے، اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کے آج ہم نام بھی بھول گئے ہیں، یہ اصل میں ہمارے صوفیہ کا اور اہل تصوف کا جو روحانی شعبہ ہے اس کے اسباق ہیں، انہی کی تعلیمات ہے یہ توکل، قناعت، صبر، شکر، رضا الہی، اخلاص للہیت، یہ سارے ان کے اسباق ہیں۔ تو پوچھنے گئے تھے کہ توکل کیا کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دبیل میں عبد الرحمن بن یحییٰ یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن یحییٰ یہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ توکل یہ ہے، توکل کا مقام یہ ہے کہ لو ادخلت یدک فی فم تنین حتی تبلغ الی الرسغ لم تکف مع اللہ شیئا، کہ اے ابو موسیٰ دبیلی توکل یہ ہے کہ تیرا ہاتھ ایک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کے منہ میں چلا جائے، یہ گٹے تک، رسغ تک، لم تخف مع اللہ شیئا، تیرے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ سانپ ڈسے گا مجھے مار دے گا، تیرے دل میں صرف تیرے رب کا ڈر ہو۔ یہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کہتے ہیں میں نے جواب لیا اور پھر فخرجت الی ابی یزید البستامی رحمہ اللہ تعالی، پھر میں جواب لے کے تو ارادہ کیا کہ میں دبیل سے بستام جاؤں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، اسألہ عن التوکل، اور جا کے پوچھوں کہ حضور بتائیں توکل کسے کہتے ہیں۔ فدخلت بستام، میں بستام گیا، دققت علیہ الباب، میں نے جا کے بایزید بستامی کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقال لی یا ابا موسیٰ، تو اندر سے آواز آئی اے ابو موسیٰ، ما کان لک فی جواب عبد الرحمن من القناعہ حتی تجیہ و تسألنی، اے ابو موسیٰ تجھے دبیل میں جو عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیا ہے تو اس جواب پر قناعت نہیں کرتا؟ ابھی سوال بھی نہیں کیا۔ فقلت، میں نے کہا یا سیدی افتح الباب، میں نے کہا حضور دروازہ تو کھولیں۔ فقال لو زرتنی لفتحت لک الباب، کہاں اے ابو موسیٰ اگر تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہوتا تو ہم دروازہ ضرور کھولتے، تو زیارت کے لیے نہیں آیا۔ خذ الجواب من الباب، تو سوال کا جواب لینے کے لیے آیا ہے، دروازے کے باہر سے سوال کا جواب لے اور واپس چلا جا۔ کہتے ہیں دروازے کے باہر سے میں نے سنا اور کہا کہ توکل یہ ہے کہ لو ان الحیۃ التی ہی مطبقۃ بالعرش ہمت بک لم تخف مع اللہ شیئا، ایک آسمان سے بہت بڑا اژدہا اور سانپ لٹک رہا ہو اور تیرے توق آنکھیں بنا لے، یعنی تجھے ڈسنا چاہے، تو تیرے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا، تیرے دل میں ڈر ہو تو صرف تیرے رب کا ڈر۔ یہ ہے توکل، اس کو توکل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جواب لیا تو چلا گیا۔ فَأَقَمْتُ بِهَا سَنَةً، ایک سال میں اپنے شہر میں رہا، گھر میں، سال کے بعد واپس آیا۔ ثُمَّ اعْتَقَدْتُ زِيَارَتَهَا، پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ اب میں زیارت کے لیے جاؤں گا، اب وہ سوال نہیں کرنا، صرف بایزید بستامی کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا جب، فخرجت الی ابی یزید فقال لی الان جئتنی زائرا مرحبا بالزائر، کہا کہ جب دروازہ کھٹکا تو دروازہ کھولا اور کہا اب تو ہماری زیارت کے لیے ہے، آجا۔ اور فرماتے 1 مہینہ میں آپ کی بارگاہ میں پھر رہا۔ اب اگلا جملہ سنیں، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا، 1 مہینہ میں رہا، اور کہتے ہیں لا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ قبل ان اسلہ، فرماتے اللہ رب العزت نے ان کو وہ نگاہ ولایت عطا کی تھی، 1 مہینہ میں رہا، جو بھی دل میں سوال آتا تھا سوال کرنے سے پہلے بایزید بستامی جواب عطا فرما دیتے تھے۔ یہ غوث پاک نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین شریف میں۔
وہ جو واقعہ بیان کریں یا کوئی ان کی کرامت بیان کریں، کہتے ہیں یہ جھوٹیاں قصے کہانیاں ان کی طرف جوڑے ہیں جی، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر یہاں نہیں صرف بلکہ صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما الولایۃ فہی لمن تولی اللہ عز وجل حدیث ولا طریق الالہام، اللہ اپنے ولی کو الہام کے طریقے پر اللہ اپنے راز عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذ جعلہم ربی جواسیس القلوب، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولیوں کو دلوں کے جاسوس بنایا ہے، دلوں کے جاسوس بنایا ہے۔ یہ سیدنا باعث بسطامی کی نگاہ ولایت کا واقعہ بھی حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کو یہ کرامتیں عطا ہیں۔ ابو موسیٰ دبیلی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کے رشتے میں بانجے بھی لگتے ہیں۔ ابو موسیٰ دبیلی سیدنا باعث بسطامی کی بارگاہ میں گئے، دبیل سے سفر کر کے بستام پہنچے ایک سوال کا جواب لینے کے لیے، اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ توکل کسے کہتے ہیں، توکل کیا ہوتا ہے؟ جن چیزوں کے آج ہم نام بھی بھول گئے ہیں، یہ اصل میں ہمارے صوفیہ کا اور اہل تصوف کا جو روحانی شعبہ ہے اس کے اسباق ہیں، انہی کی تعلیمات ہے یہ توکل، قناعت، صبر، شکر، رضا الہی، اخلاص للہیت، یہ سارے ان کے اسباق ہیں۔ تو پوچھنے گئے تھے کہ توکل کیا کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دبیل میں عبد الرحمن بن یحییٰ یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن یحییٰ یہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ توکل یہ ہے، توکل کا مقام یہ ہے کہ لو ادخلت یدک فی فم تنین حتی تبلغ الی الرسخ لم تکف مع اللہ شیئا، کہ اے ابو موسیٰ دبیلی توکل یہ ہے کہ تیرا ہاتھ ایک بہت بڑے اژدہے اور سانپ کے منہ میں چلا جائے، یہ گٹے تک، رسخ تک، لم تخف مع اللہ شیئا، تیرے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ سانپ ڈسے گا مجھے مار دے گا، تیرے دل میں صرف تیرے رب کا ڈر ہو۔ یہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کہتے ہیں میں نے جواب لیا اور پھر فخرجت الی ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی، پھر میں جواب لے کے تو ارادہ کیا کہ میں دبیل سے بستام جاؤں باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، تیفور ابن عیسیٰ باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، اسألہ عن التوکل، اور جا کے پوچھوں کہ حضور بتائیں توکل کسے کہتے ہیں۔ فدخلت بستام، میں بستام گیا، دققت علیہ الباب، میں نے جا کے باعث بسطامی کا دروازہ کھٹکھٹایا، فقال لی یا ابا موسیٰ، تو اندر سے آواز آئی اے ابو موسیٰ، ما کان لک فی جواب عبد الرحمن من القناعہ حتی تجیہ و تسألونی، اے ابو موسیٰ تجھے دبیل میں جو عبد الرحمن بن یحییٰ نے جواب دیا ہے تو اس جواب پر قناعت نہیں کرتا؟ ابھی سوال بھی نہیں کیا۔ فقلت، میں نے کہا یا سیدی افتح الباب، میں نے کہا حضور دروازہ تو کھولیں۔ فقال لو زرتنی لفتحت لک الباب، کہاں اے ابو موسیٰ اگر تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہوتا تو ہم دروازہ ضرور کھولتے، تو زیارت کے لیے نہیں آیا۔ خذ الجواب من الباب، تو سوال کا جواب لینے کے لیے آیا ہے، دروازے کے باہر سے سوال کا جواب لے اور واپس چلا جا۔ کہتے ہیں دروازے کے باہر سے میں نے سنا اور کہا کہ توکل یہ ہے کہ لو ان الحیۃ التی ہی مطبقۃ بالعرش ہمت بک لم تخف مع اللہ شیئا، ایک آسمان سے بہت بڑا اژدہا اور سانپ لٹک رہا ہو اور تیرے توق آنکھیں بنا لے، یعنی تجھے ڈسنا چاہے، تو تیرے دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ڈسے گا تو میں مر جاؤں گا، تیرے دل میں ڈر ہو تو صرف تیرے رب کا ڈر۔ یہ ہے توکل، اس کو توکل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جواب لیا تو چلا گیا۔ فَأَقَمْتُ بِهَا سَنَةً، ایک سال میں اپنے شہر میں رہا، گھر میں، سال کے بعد واپس آیا۔ ثُمَّ اعْتَقَدْتُ زِيَارَتَا، پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ اب میں زیارت کے لیے جاؤں گا، اب وہ سوال نہیں کرنا، صرف باعث بسطامی کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا جب، فخرجت الی ابی یزید فقال لی الان جئتنی زائرا مرحبا بالزائر، کہا کہ جب دروازہ کھڑکا تو دروازہ کھولا اور کہا اب تو ہماری زیارت کے لیے ہے، آجا۔ اور فرماتے 1 مہینہ میں آپ کی بارگاہ میں پھر رہا۔ اب اگلا جملہ سنیں، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا، 1 مہینہ میں رہا،
اور کہتے ہیں لا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ قبل ان اسلہ، فرماتے اللہ رب العزت نے ان کو وہ نگاہ ولایت عطا کی تھی، 1 مہینہ میں رہا، جو بھی دل میں سوال آتا تھا سوال کرنے سے پہلے باعث بسطامی جواب عطا فرما دیتے تھے۔ یہ غوث پاک نے لکھا ہے کنیت الطالبین شریف میں۔ وہ جو واقعہ بیان کریں یا کوئی ان کی کرامت بیان کریں، کہتے ہیں یہ جھوٹیاں قصے کہانیاں ان کی طرف جوڑے ہیں جی، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر یہاں نہیں صرف بلکہ صفحہ 275 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما الولایۃ فہی لمن تولی اللہ عز وجل حدیث ولا طریق الالہام، اللہ اپنے ولی کو الہام کے طریقے پر اللہ اپنے راز عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذ جعلہم ربی جواسیس القلوب، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ولیوں کو دلوں کے جاسوس بنایا ہے، دلوں کے جاسوس بنایا ہے۔ یہ سیدنا باعث بسطامی کی نگاہ ولایت کا واقعہ بھی حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء اللہ کو یہ کرام